یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری، مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہے جس کی حقیقت، میں وہ ظلمت ہوں، نہ صحبہ ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ مقصد اور ذریعہ سفر دونوں ہی نیک ہوں اور سمت کا تعین بھی درست ہو تو سفر ہی مدعا سفر ہے۔ ناکامی یہاں نایاب اور ہر قدم خود ہی منزل ہے۔ وقت، جان و مال کے ضیاع اور منزل کے کھو جانے کا بالکل بھی ڈر نہیں۔ اس کی ایک مثال سفر حج ہے۔ سفر کا مقصد رضا الہی کا حصول اور سمت خانہ کعبہ ہے۔ اگر ذریعہ سفر بھی پاک و حلال ہو تو ناکامی کا کوئی خوف نہیں۔ اس مبارک سفر کے کسی مرحلے پر اگر موت آ جائے تو بازی وہ اپنے ہاری نہیں ہے، اور اگر یہ سفر طوالت اختیار کرتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا بھی نہیں ہے۔ ہوائی سفر سے قبل دنیا کے کونے کونے سے بندگان توحید پیدل، جانوروں پر اور بحری راستوں سے طویل سفر کر کے حرمین شریفین پہنچتے رہے ہیں۔ یہی طویل سفر اور وقت کبھی ان کے پاؤں کی زنجیر وہ نہیں بنا۔ یہی حال دعوت جہاد، اقامت دین، خلافت علی منہج النبوہ اور دیگر دینی فرائض کا بھی ہے۔ اب یہاں مقصد اور سمت کی درستگی ہی کافی نہیں ہے، طریقہ کار کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی نیک مقصد غلط طریقہ کار سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی مختصر راستہ آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ورنہ غریبوں کی مدد کا مختصر ترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دے دی جائے جو امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے۔ رابن ہوڈ کا یہ طریقہ تھا، وقت بھی کم لگے گا اور بظاہر منطقی بھی نظر آئے گا کہ امیروں کی دولت کا رخ فوری طور پر غریبوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس زکوٰۃ کا طویل طریقہ ہے جو مقصد، سمت، طریقہ کار اور انجام کے ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ الحمدللہ آج تک امت میں زکوٰۃ کے حصول اور تقسیم کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ مقاصد شریعت کے حصول کا راستہ بھی شریعت کے ماتحت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے پسندیدہ راستے کی حکمتوں کو رب خود جانتا ہے۔ اسلام ایک جامع دین کے ساتھ مکمل نظام حیات بھی ہے۔ صرف اسلام ہی کے پاس ہے کہ وہ جامع دین کے ساتھ نظام حیات بھی ہے۔ اب یہ بھی جانا ہوگا کہ اسلام محض اخلاقی ہدایت کا منبع نہیں بلکہ فرد اور اجتماعیت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ سیکولرزم کی طرح دین کو فرد کا ذاتی مسئلہ قرار نہیں دیتا، بلکہ فرد سے ریاست کی اعلیٰ ترین سطح تک ہر معاشرتی ادارے کو اپنی مبارک آغوش سے لے لیتا ہے۔ اپنی اسی فطرت کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اقتدار سیاستدانوں کا کھیل نہیں بلکہ خلافت علی منہج النبوہ کا حصہ ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے میں اس خلافت کے قیام کی جدوجہد اسی طرح محترم ہے جس طرح حج، دعوت اور جہاد محترم ہے۔ اگر خلافت کے احیاء کی جدوجہد اس قدر مقدس ہے تو اس کا طریقہ کار بھی مقدس ہی ہونا چاہیے۔ کوئی غیر اسلامی مختصر راستہ، زمانے کا چلن، نبوی منہج سے متصادم طریقہ یہاں دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ دین دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ نہ ہو حیات کا حاصل تو بندگی کیا ہے، نہ ہو حیات کا حاصل تو بندگی کیا ہے، جو بے نیاز اور سجدوں سے زندگی کیا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، اجنبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اسلام یا اس کا کوئی طریقہ کار غلط ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی اپنے مقصد اور طریقے کے لحاظ سے درست ہوگا، مگر دنیا میں اس کے برعکس کوئی اور نظام زندگی رواں دواں ہو جائے گا، جس کے مضر اثرات کے باوجود دنیا اس کے مطابق چل رہی ہوگی، یعنی ہوا وہ غبار کے ساتھ ہوگی۔ موجودہ زمانہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی جمہوری نظریے نے دنیا کو اپنے منحوس پنجوں میں وہ اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر کا یہ نظام درست اور ہمیشہ کے لیے انسانیت کا مقدر ہے۔ رب کی تشکیل کردہ زمین اپنے فطری نظام کی طرف ضرور پلٹے گی اور انشاءاللہ ضرور پلٹے گی۔ یہ تبدیلی اپنے نبوی مقصد کے طرح نبوی منہج سے ہی ہوگی، سرمایہ دارانہ اور مغربی جمہوری نظام کے سراب سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔
السلام علیکم. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.